اب جناب افواہوں پر فیکٹری کے لوگوں نے کہا جی اشتہار اس نے نیچے گرا دیا، اچھا بھی گرایا بھی تو اس کی یہ سزا ہے۔ اب باہر کے لوگ بھی آ گئے، دعویٰ بول دیا، بندے کو پکڑ لیا، ہائے ہائے ہائے، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ الیس منکم رجل رشید، یہ سینکڑوں بندوں میں ایک بھی انسان نہیں تھا۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، حضور کے دین کو بدنام، پاکستان کی بدنامی، میری تیری بدنامی، ہائے، اس کو مار رہے ہیں، مار رہے ہیں، سارے مل کر مار رہے ہیں، اس بیچارے کے کپڑے اتر جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتا ہے۔ انسان ہے نا۔ اسلام کہتا دعوت دینی ہے، ڈائلاگ کرنا ہے۔ امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ آخری حدیث لائے، کہاں ہے ڈائلاگ، کہاں ہے تحقیق، کہاں ہے ریسرچ، کہاں ہے مقدمہ، کہاں ہے عدالت؟ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، پھر اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تقریر پنجابی چ کراں اردو چ کراں؟ چلو کچھ اردو ہی سن لو، کوئی پنجابی سن لو، دونوں ہی راضی رہو۔ اللہ، مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی کہ محترم مولانا عطاء اللہ صاحب نے بونگا بلوچہ میں جو حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، ان کے نام کے ساتھ بونگا بلوچہ معروف ہے، تو یہاں پر اس مسجد میں نمازیوں کو انہوں نے باقاعدہ صحیح بخاری کا درس دینا شروع کیا، اور 14 سالوں میں انہوں نے صحیح بخاری کو ختم کیا، اور اب 6 سالوں میں انہوں نے صحیح مسلم کا اختتام کیا، اور آج وہ بخاری مسلم پڑھنے والے سارے شاگرد یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رہنما طریقہ ہے تمام مساجد کے علماء اور خطباء کے لیے، کہ وہ اسی طریقہ کار کو اپنی مساجد کے اندر اختیار فرمائیں۔ میں آج اس تقریب میں شامل ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔
صحیح مسلم کی پہلی حدیث اور آخری حدیث کا تذکرہ کروں گا، اور پھر ایک درمیانی حدیث کا ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹ کر ختم کروں گا۔ سب سے جو پہلی حدیث ہے، تقریریں کر کر کے ذرا مجھے کھانسی ہے، مجھے اور آپ کو استقامت دکھانا ہوگی۔ یہ گلا بیچارہ جتنا بھی شکوہ کرے، ہم نے اس کو چلانا ہے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ جڑا رولا پاؤنا پاؤندا رہے، اساں تو بول نہیں۔ بھائی آپس میں بات نہیں کرنی، بس میری طرف توجہ۔ اچھا، جو پہلی حدیث ہے، بلکہ اس سے پہلے میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے حضور کی حدیث، سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ، سند کی بات کروں، سند کی بات کروں تو حضور تک جو سلسلہ جاتا ہے وہ 23، 24، 25 سندوں کے بعد حضور تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری اور باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اتنی بڑی دلیل ہے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم۔ میں تمہیں کیا بتلاؤں، جب تورات پڑھی جاتی ہے، جب انجیل پڑھی جاتی ہے، آج اس تورات اور انجیل کو کھول کر دیکھیں، برطانیہ کی چھپی ہوئی، آسٹریلیا کی چھپی ہوئی، پاکستان کی چھپی ہوئی، فرانس کی چھپی ہوئی، انگلش میں، اسپینش میں، اردو میں، کہتے ہیں کہ یہ چیپٹر ہے، لیکن کب لکھا گیا ہمیں نہیں پتا۔ میرے پاس یہ بائبل کی کتابیں پڑھی ہیں، اور جب میرے حضور حضرت محمد کریم کی حدیث کی باری آتی ہے تو 24، 25، اللہ اللہ، وہ جو راوی ہیں ان کی جو سند ہے، اللہ اکبر۔ آج کا جو عالم ہے، آج جو امیر حمزہ ہے، وہ بتلاتا ہے میرا استاد فلاں ہے، اس کا استاد فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا آگے ہے، اس کا پھر اس سے آگے ہے۔ 23، 24 سلسلوں کے بعد عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات جاتی ہے تو حضرت محمد کریم تک جاتی ہے، اور درمیان میں جتنے راوی ہیں سب کی ایک دوسرے سے ملاقات ثابت ہے، سب سچے ہیں، سب عالی شان ہیں، سب عظیم الشان ہیں۔ ہر ایک کی زندگی پر ایک مفصل تحریر ملتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کی اس زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی لیڈر ایسا نہیں آج کے نیٹ کے دور میں بھی جس کی بات اس قدر اتھینٹسٹی کے ساتھ، اللہ اکبر، ہم تک پہنچے۔ ہستی ایک ہی ہے جن کا نام نامی جناب حضرت محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میں تمہیں اگلی بات بتلاؤں۔ ایک پیمانہ ہے، اس کو مد کہتے ہیں اور سا کہتے ہیں، اور جب فطرانہ دینا ہوتا ہے، مد اور سا کے پیمانے، اور سنو، مد کی بھی سند ہے، سا کی بھی سند ہے، اور وہ جو مد اور سا ہے
کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مد تھا، یہ پیمانہ تھا، اور وہ برتن موجود ہے، اور جناب آگے صحابی اور اس کے بعد 23-24 سندوں کے بعد راویوں کے بعد اللہ اللہ جناب یہاں تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برتنوں سے پیمائش کی ان کی سندیں موجود ہیں. کہو سبحان اللہ. اور پھر میں ایک اور سند بیان کروں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں اللہ اکبر زندہ سند نسل در نسل ایک خاندان کی سند، صرف ایک خاندان کی سند. حدیث کی اسناد میں تو ساری امت شامل ہے نا. اب میں صرف ایک خاندان کی سند بیان کرنے لگا. سنو غور سے. اللہ اکبر. آج جو آپ لوگ ریکارڈ کرنے لگے ہیں سنائیں دنیا کو. حضور نے مکی زندگی کے دوران عثمان بن طلحہ کو کہا کہ کعبے کی چابی دو، میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں. اس نے انکار کیا، توہین آمیز رویہ اختیار کیا. میرے حضور نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا چابی میں محمد کے ہاتھ پر ہوگی، جس کو چاہوں گا دوں گا. اب صحیح مسلم کی حدیث شروع ہو رہی ہے، کیونکہ گفتگو میں نے صرف صحیح مسلم پر کرنی ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا تب پھر قریش ذلیل ہو جائیں گے، یعنی اقتدار تو پھر آپ کا ہوگا نا جب چابی آپ کے پاس ہوگی، تو پھر حکمرانی بھی آپ کی ہوگی، قریش ذلیل ہوں گے. فرمایا نہیں، قریش بھی عزت والے ہوں گے، چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی. سبحان اللہ. اب حضور ہجرت فرما گئے. عثمان بن طلحہ سوچتا ہوگا یہ تو کہتے تھے چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہ تو مکہ ہی چھوڑ گئے. اور ظاہر جو بھی کچھ نظر آئے، جو میرے حضور نے فرمایا وہ پورا ہو کے رہے گا. کچھ سالوں کے بعد 12 سال لگے، 13 لگے، 14 لگے، اور پھر 8 سال تو پکے ہیں نا جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے. 8 سال بعد واپس آ گئے، ہجرت کر کے 8 سال کے بعد تشریف لے آئے. 10,000 کے لشکر کے ساتھ تشریف لائے، مسجد حرام میں تشریف لائے. فرمایا نا عثمان ابن طلحہ، وہ ایک نکر میں بیٹھا تھا چھپ چھپ آ کے. حاضر ہوا، حاضر ہوں جی. فرمایا چابی لاؤ. صحیح مسلم کی حدیث، امام مسلم بن حجاج نیشاپوری رحمہ اللہ حدیث لائے. بھاگا گیا، جا کر اماں سے کہتا ہے اماں چابی دو. اس نے کہا چابی نہیں ہے. پنجابی گل کرنا تو بہت سواد آئے گا. کہنے لگا بے بے چابی دے دے، نہیں دیں گی تو تلوار تیرے پتر دے تو کمر تو پشت تو داخل ہوئے گی، ٹھڈ تو نکل جائے گی. اس نے چابی ہاتھ پہ رکھ دی، بھاگا ہوا آیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. چابی
تالدتن ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، تالدتن تالدو سے ہے یعنی تمہاری عورتیں بچے جنتی رہیں گی، خاندان قائم رہے گا، خاندان کی گارنٹی، گارنٹڈ فیملی، سبحان اللہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک چابی تم میں رہے گی۔ آج 1450 سال ہو گئے، یہ چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے۔ بادشاہ بدلتے گئے، خاندان بدلتے گئے، ایک دوسرے کو قتل کرتے گئے، پر عثمان بن طلحہ کے خاندان کی طرف نہ کسی نے انگلی کی، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اللہ تکبیر، تکبیر، حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب، مقلد شعلہ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب۔ آج جو اس خاندان کا آخری فرد جس کے ہاتھ میں چابی ہے، اس کا نام ہے صالح بن زین العابدین۔ اب قرآن پڑھ کر سناؤں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ اکبر، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ قسم کھاتا ہے، بولو اللہ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور تم کہتے ہو میرے پیارے مصطفیٰ ہیں، وہ دین چھوڑ گئے، وہ ٹوٹا دین تک کسے کم دا نہیں۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، گمراہ تم ہو، میرے حبیب سیدھے راستے پر ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ عرش والے مولا فرماتے ہیں میرا حبیب، میرے پیارے مصطفیٰ اپنی مرضی نال تے کوئی گل ہی نہیں کر دے، جدوں اونٹ حرکت کر دے نے میرا سونا میری مرضی نال بولدا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج صالح بن زین العابدین کا وجود، یہ کتنی بڑی سند ہے، ایک خاندان کی سند ہے، چابی ایک خاندان میں رہے گی۔ یہ وہ مثال ہے جو ساری دنیا میں روئے زمین پر صرف ایک ہی ہستی سے وابستہ ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 باتیں تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، ان کو سندیں کہہ لو، 3 سلسلہ ہے سند، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب آتے ہیں پہلی حدیث کی طرف۔ صحیح مسلم کی جو پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث جبریل اس کو کہا جاتا ہے، اور اس پوری حدیث میں صرف ایک ٹکڑا میں نے بیان کرنا ہے۔ ساری حدیث تو لمبی ہے، ٹائم بڑا لمبا لگے گا، صرف ایک حصہ۔ مل احسان، حضرت جبریل نے شاگرد بنتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟
فرمایا ہووا انت عبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ، حسن یہ، جمال یہ ہے، کمال یہ ہے، عبادت کا کمال، عبادت کا حسن، عبادت کی زینت، عبادت کی خوبصورتی وہ کیا ہے؟ ہوبا ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جو بھی کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اللہ سے اتنی محبت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ہے اس زمین پر، بولو ہے کہاں؟ وہ ہے کہاں؟ اس زمین پر نظر اس کے دماغ کی سوچ، اس کے دماغ کی آنکھ، اس کے دماغ کی عرش پر ہے. اللہ اکبر. کأنک ترا، بڑا اونچا مقام ہے، گویا کہ دیکھ نہیں سکتا، دیکھنا کیے اللہ. کأنہ، گویا کہ اللہ کے ساتھ تیری محبت ایسی ہونی چاہیے، پیار ایسا ہونا چاہیے، رابطہ ایسا ہونا چاہیے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. قیام میں ہو، پھر جب قیام، خبردار ہے کیڑا بچہ ہے باہر کٹو. کأنک تراہ، اوابیوں کو ادب بھی سکھ لو. اللہ دی قسم اسی اپنے بچوں دی بھی نہیں تربیت کی تھی. انہوں دا پیر آ کے بہ جاندہ نا تھے جناب ادب احترام ہے، کوئی شے بولے. اوہ حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہو، قرآن بیان ہو رہا ہے، کوئی ادھر بول پہندا، کوئی ادھر پہلا ایک بابا بولیا، انہیں ایک بچہ بول پہ. اوہ ہسو نہیں ظالموں، روو، شرم کرو. الحدیث آسی کدوں سانو ادب آئے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے سامنے بیٹھے، حدیث جبریل ہے، دو زانو آخر بیٹھے، فرشتوں کا سردار، اور جب حضرت محمد کریم کا تذکرہ ہو بادب ہو جاؤ، بے ادبو. اللہ اکبر. تو دو زانو ہو کر بیٹھے پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ہماری غلطی ہے، ہم نے تمہیں ادب ہی نہیں سکھایا، میری غلطی ہے. اب میں اس غلطی کا ازالہ کر رہا ہوں، ہر جگہ سمجھاتا ہوں. اللہ اکبر. کأنک ترا، اور تیرے اندر یہ خشیت، یہ انابت، یہ للہیت، اللہ کی طرف جھکاؤ، اللہ کی طرف رجحان، مولا سے تعلق اتنا گہرا ہونا چاہیے. چھڑ دے اپنی بڈی نو، توجہ تیری ادھر، چھڑ دے اپنے کاروبار نو، چھڑ دے اپنی ہٹی نو، کھلوتا مسیطے میں، اور توجہ تیری خاندان وچے، جھگڑیاں وچے، روڑیاں وچے. کأنک ترا، تیری توجہ صرف اپنے رب کی طرف. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے اپنے پیارے حبیب کو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب میرے دربار میں میرے حبیب آپ کھڑے ہو تو پھر ہر طرف سے کٹ جاؤ، بس مجھ اکیلے سے جڑ جاؤ. یا ایھا المزمل
آگے کیا فرمایا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ وَتَبَتَّلْ، دنیا میں ہر ایک سے کٹ جا میرے سونیا، میرے حبیبا، میرے خلیلہ، ہر پاسے کٹ جا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، میرے ساتھ جڑ جا سونے ہنج جڑ جا، تب تیلا جی میں جڑن دا حق ہے۔ ہوا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اگلا پھر درجہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ نہ کر سکے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہ کر سکے، اتنی ہمت نہیں، اتنی سخت نہیں، پھر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ عرش والا تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہتا الحمدللہ رب العالمین، تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو رکوع میں گیا ہے، رکوع سے سر اٹھاتا ہے، سمع اللہ ولمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس بندے کی حمد جس نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، عرش والا رب کہتا ہے میں سن لے، دیکھ رہا تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب، اللہ اکبر۔ سجدے میں گیا ہے، سر رکھا ہے، ناک ساتھ لگایا ہے زمین کے ساتھ، اللہ اکبر، اور پیچھے کمر کو پشت کو اونچا کر لیا ہے۔ سر سب سے عزت کی جگہ ہے، بنائی کس نے ہے؟ یہ پیشانی، یہ سر کس نے بنایا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا نک نہیں رہندا ہیں، سر اچھے سرداراں دے، پر ربا فقیر بن کے ڈگ پیا وہاں، اور انج ڈگا ماں کہ سر بھی زمین تے، نک بھی زمین نہ لا چھڑیا، ربا میں پیری کمر اپنی پشت اتاں چک لئیے، ذلت دی انتہا کیتی ہے، بناؤن والیا تیرے دربار تیری سرکار وچ، اللہ اکبر۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح پڑھ نماز، ہر کام اس طرح کر، اللہ اکبر۔ شرح شروع کر دوں گا، بڑی لمبی ہے، بھائی یہیں تک کافی ہے۔ اب آخری حدیث پر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ دو گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ کون؟ جو بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ یہ کون تھے؟ میں ایک نئی بات عرض کرنے لگا ہوں، ذرا سننا۔ ادھر مشرکین مکہ ہیں، ابو جہل کی فوج ہے 1000 ہے، ادھر حضرت محمد کریم کے 313 کا توحید کا خوبصورت باغ ہے، توحید کا لہلہاتا ہوا چمنستان ہے، گلستان ہے۔ اور حضور اللہ پاک کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کالی کملی والا، آج میرے پر بھی کالی چادر ہے، اللہ اکبر۔ حضور کی سنت میں وہ جو چادر مبارک ہے نا، اللہ اکبر، وہ نیچے گر گئی۔ کب نیچے گری؟ جب حضور نے اپنے اللہ تے مان رکھ کے آکھیا بھی اللہ مولا، یعنی دل میں کہا
کہ مولا کریم جی تسا مینوں اپنا حبیب بنایا اپنا خلیل بنایا تے میں ہن تہاڈا حبیب تے خلیل ایک مان نال گل لگاواں کرن تے کی عرض کیتی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا توبت سونے ربا جے اج میرا ایک گلستان اجڑ گیا پھر تیرا نام ہی کو نہیں کس لے رہا اللہ اکبر اللہ تو بے نیاز ہے پر جب مان رکھ کر بات کی جائے اللہ اللہ اور یہ بات اس طرح حضور نے کی کہ آپ کی جو چادر مبارک ہے وہ نیچے گر گئی صدیق اکبر نے چادر کو اٹھایا آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا وہی کندھا جس پر مہر نبوت ہے ادھر سے جبریل دوڑتا ہوا گھوڑے پر آیا اللہ اللہ اور ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں گھوڑے کی پیشانی کے بال تھے اور زبان پر قرآن تھا استستغیثون ربکم نعرہ تکبیر فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ صدیق اکبر آندے نہیں یا رسول اللہ تسی تا اج کمال ہی کر چھڈی ہے رو کے تے حضور نے فرمایا ابو بکر اور جبریل آ گئے اللہ 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 اب جناب منظر سج گیا پہلے مبارزت کا میدان سجا مبارزت اس طرح ہوتی تھی کہ ایک فوج ادھر ہے ایک فوج ادھر ہے درمیان میں ایک یا دو یا تین پانچ بندے ان کے اتنے ہی ان کے پہلے ان کا مقابلہ پھر کمسان کا رن تو اب تین بندے انصار میں سے حضور نے نکالے ابو جال تخبر کہنے لگا لو ایک کاشتکار وہ کاشتکاروں کٹیا سمجھتے سن ایک کاشتکار ہیں اور ہم قریش اور آواز دے کر کہنے لگا محمد ساڈا جوڑ نہیں بندا جوڑ دے بندے کٹ حضور نے فرمایا اچھا لویک اپنا جوڑ کم یا حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حسرت حق علی حدیث حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب جماعت الدعوت شہیدوں کے سردار اللہ کے رسول کے چچا بھی دودھ میں بھائی بھی اور یہ آربیلی بھی کتنے رشتے ہو گئے تین اور سب سے اونچا اور پہلا رشتہ ایمان کا اللہ اکبر تو فرمایا قوم یا حمزہ اور اس کے بعد کیا فرمایا قوم یا علی قوم یا ابا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور تین ادھر سے نکلے اچھا دیکھتے ہی ان تینوں نے تینوں کو واصل جہنم کر دیا فیصلہ ہو گیا بدر اللہ کے نبی حضرت محمد کریم نے جیت لیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اور لوگوں فیصلہ ہو گیا پتہ کیا فیصلہ ہو گیا کہ ادھر سے ابو جال کی طرف سے تینوں آئے تینوں فارغ ہو گئے اس کا مطلب ہے یہ سرزمین عرب میں بت پرستی ختم ہو جائے گی جہاد کے ذریعے سے شرک مٹ جائے گا
یہ نقطہ پہلا مارکا، پہلا پیغام، پہلا پیام۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، عرش والے رب نے پھر قرآن نازل فرمایا۔ ہاذا کی تثنیہ، ہاذان، یہ دو خصمان، جھگڑا کرنے والے دو۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا لڑنے والے۔ غور کرنا، عطا اللہ صاحب آپ نے صحیح مسلم شریف پڑھائی ہے، تیاری کرتے ہوں گے نا؟ اللہ اکبر، یہ آج اس نقطے پر بھی غور کرنا۔ ہاذان، یہ دو خصمان، جھگڑا کرنے والے، یہ نہیں فرمایا لڑنے والے، یہ نہیں فرمایا تلوار اٹھانے والے، حالانکہ تلواروں کے ساتھ آئے تھے۔ یہ نہیں فرمایا نیزے لانے والے، ڈالے لانے والے، فرمایا خصمان، دو جھگڑا کرنے والے۔ ہاذان خصمان، آگے پھر فرمایا اختصموا، ان سب نے جھگڑا کیا۔ اختصموا، ان سب نے جھگڑا کیا۔ پھر یہاں جھگڑے کی بات ہے، یہاں بحث کی بات ہے، یہاں مکالمے کی بات ہے، یہاں گفتگو کی بات ہے، یہاں ڈائلاگ کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب۔ ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، یعنی یہ جو لڑائی ہے نا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ نہ یہ زمین پر ہے، نہ یہ وطن پر ہے، نہ یہ برادری پر ہے، نہ یہ مال پر ہے، نہ یہ دولت پر ہے، نہ یہ سپرمیسی پر ہے، نہ یہ بڑا بننے کے لیے ہے۔ یہ لڑائی کس پر ہے؟ رب کی توحید کے لیے ہے، رب کی عظمت کے لیے، اللہ کی شان کے لیے، اسلام کے دین کے لیے، حضرت محمد کریم کی سچی رسالت کے لیے ہے۔ یہ دعوت ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ دعوت ہے۔ یہ انٹرنیشنل دعوت ہے، یہ یونیورسل دعوت ہے۔ یہ ہے نکتہ۔ لہذا دن رات دعوت کا کام کرو، دن رات اللہ کا دین پہنچاؤ، ڈائلاگ کرو، مکالمہ کرو، متشدد نہ بنو، سخت نہ بنو، خارجی نہ بنو، فتوے مت لگاؤ۔ میرے ملک عزیز میں جمعے کے دن بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا، پہلے بھی ہوئے ہیں۔ سری لنکا کا ایک بندہ بدھسٹ ہے، سیالکوٹ کی صنعتی شہر ہے، وہاں کی فٹ بال بڑا مشہور ہے، وہاں کا فٹ بال۔ تو وہاں کی ایک فیکٹری کے اندر وہ مینیجر تھا۔ اب جناب افواہوں پر فیکٹری کے لوگوں نے کہا جی اشتہار اس نے نیچے گرا دیا۔ اچھا بھی گرایا بھی تو اس کی یہ سزا ہے۔ اب باہر کے لوگ بھی آ گئے، دعویٰ بول دیا،
بندے کو پکڑ لیا، آئے ہائے ہائے، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ الیس منکم رجل رشید، یہ سینکڑوں بندوں میں ایک بھی انسان نہیں تھا۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، حضور کے دین کو بدنام، پاکستان کی بدنامی، میری تیری بدنامی، ہائے اس کو مار رہے ہیں، مار رہے ہیں، مار رہے ہیں، سارے مل کر مار رہے ہیں۔ اس بیچارے کے کپڑے اتر جاتے ہیں، لو لہان ہو جاتا ہے۔ انسان ہے نا۔ اسلام کہتا دعوت دینی ہے، ڈائلاگ کرنا ہے۔ امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ آخری حدیث لائے، کہاں ہے ڈائلاگ، کہاں ہے تحقیق، کہاں ہے ریسرچ، کہاں ہے مقدمہ، کہاں ہے عدالت؟ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، پھر اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا آگ کی سزا صرف آگ کا رب دے سکتا ہے، کوئی کسی جاندار کو آگ کی سزا نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمان ہے، آگ کی سزا دے رہے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر نے ایک جگہ پر قیام کیا اور یہ وہاں پر آرام کر رہے تھے تو ایک چیونٹی چڑھ گئی، تو وہاں چیونٹیوں کا گھروندا تھا، تو حکم دیا کہ اس کو آگ لگا دی جائے، اس کو آگ لگا دی گئی۔ پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر، وہی آتی ہے، حضرت جبریل آتے، عرش والا رب غضبناک ہوتا ہے، فرمایا میرے پیغمبر ہے، میں نے تجھے پیغمبر تو بنایا ہے، یہ چیونٹی ایک نے کاٹا، چلو ہاتھ اوپر اس کے لگ گیا، وہ مسلی گئی تو چلو، لیکن یہ کیا ہوا، جرم ایک نے کیا اور جناب ساری ان کی بستی ان کو آگ میں جلا دیا۔ عرش والا رب غضبناک ہوا، فرمایا میں بے شک تو میرا پیغمبر ہے، پر آگ کی سزا صرف میں دے سکتا ہوں، تو نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مکرر شورا بے حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب۔ یار یہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں اور جلانے والے، بغیر تحقیق ریسرچ مارنے والے، خود ہی جناب مفتی، خود ہی مفتی، پھر خود ہی قاضی، یعنی تو خود ہی مفتی بھی، تفتیشی، پولیس والا ایک تفتیشی ہوتا ہے، خود ہی تفتیشی، پہلے فتویٰ پھر تفتیشی بھی آپ، پھر جناب جج بھی آپ، پھر جلاد بھی آپ، اور منٹوں سکنٹوں میں واہ بھائی واہ، اللہ اللہ، یہ کہاں سے دنیا میں کون سا قانون ہے یہ جناب، اللہ اللہ، یہ تو جنگل کا قانون بن گیا، ایسا تو اللہ اکبر جنگل کے جانوروں میں ہوتا ہے، وہی انسان پھر حضرت محمد کریم کا امتی۔ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے سونے تے رحمت بن کے آئے، اپنے علی بھی آئے، بیگانے علی بھی رحمت بن کے آئے، عالمین وچ مسلمان بھی آ گئے،
او دے وچ ہندو بھی آ گئے، او دے وچ بدھسٹ بھی آ گئے، ان دے وچ عیسائی بھی آ گئے، ان دے وچ یہودی بھی آ گئے۔ تے جڑا قرآن آیا کی دسیا لا اکراہ فی الدین، دین وچ تجبر کوئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو کوئی خبر فاسق لے آوے اور ریسرچ تے تحقیق کر لیا کرو، چھان پٹک کر لیا کرو۔ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، نادانی دے نال نقصان نہ کر لیا جے۔ اگے کی فرمایا؟ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نادمین۔ اور جڑیاں حرکتاں کر بیٹھو پیچھے شرمندے ہوندے رہو۔ اج انڈیا بھی بڑا خوشیاں منا رہا ہے، دیکھو مسلمانہ کی کیتا، دیکھو پاکستان نے کی کیتا۔ آئے 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 آئے۔ میں سری لنکا گیا تھا جدو سونامی آیا، بڑا اتھے خدمت کر کے آیا، پیسے دے کے آیا، بدھسٹانوں میں غیر مسلمانوں عیسائیانوں مسلمانوں ساریاں دی خدمت کر کے آیا۔ سری لنکا دی گورنمنٹ نے لیٹر جاری کیتا، میرا نام لکھیا۔ اللہ اللہ۔ انہاں دی وزیر اعظم ایتھے آئی تے انہیں کہا امیر حمزہ کتھے وے؟ اللہ اللہ ساڑی تقریب چاہے۔ امیر حمزہ اس ویلے ہے سی اپنا سری لنکا، اتھے میں انہوں دا فرسٹ سیکٹری، اللہ اللہ انہوں دے کر گیا، انہوں دی بھی خدمت کر کے آیا۔ اللہ اللہ۔ تو میں پریس کانفرنس کی تھی، جیو نواں سی، انہیں میری پریس کانفرنس پتہ نہیں کنی باری چلایا۔ میں کہا انڈیا وچ بھی سونامی نے نقصان پہنچایا ہے، اتھے ہندوان میں نقصان پہنچایا ہے، جے انڈیا میں نے اجازت دے وے تو میں انڈیا دے اندر جا کے ہندوان دی خدمت کرن لے بھی تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب۔ وما آج امیر حمزہ تاں روندہ ہے میرا دین بدنام ہو گیا، آج امیر حمزہ تاں روندہ ہے میرا قرآن بدنام ہو گیا، آج امیر حمزہ تاں روندہ ہے میرے سونے مصطفیٰ رحمت للعالمین دی رحمت عرب آ گیا۔ آج امیر حمزہ تاں روندہ ہے حسن دے نانا جان، تے حضرت فاطمہ تے حضرت رقیہ میں کلثوم تے زینب، ان دے بابل چاون دی رحمت حرف آ گیا ہی۔ اوہ کملی آئے مسلمان آئے، ایک آدھا مسلمان ہے جنہوں میرے سونے نے ذمی آکھیا انہوں دی جان انہوں دی جان مال تے عزت دا ذمہ میں محمد نے لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم دا آخری وقت خنجر ماریا گیا ہے، اندھے نے آئے مسلمانوں، اللہ اللہ کی کرا میں بڑا دکھی ہوں۔ طبیب نے
اللہ اکبر پڑھایا، نبیز پڑھایا، پھر دودھ پڑھایا تو پیٹ تو باہر نکل کے آ گیا لال رنگ۔ اللہ اکبر۔ اکھیا امیر المومنین جی جو وصیت کرنی تے کر لو، آخری ٹائم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت فاروق آدم کی آندے نے آج میں شہی اپنے رب کھول جا رہا ہوں، کتے جنہ زمیاں تھے پہ جایا جے کہ امیر المومنین نو شہید کر دیتا ہے۔ خبردار، انہو ذمت نبیکم ذمت اللہ۔ چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، دبا میں کوئی ہے، اے انہوں دی جان مال عزت دا خیال کرے آجے۔ فَإِنَّهُ بخاری دے لفظ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اے اللہ دا ذمہ جے، وَذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ، تھاڑے نبی حضرت محمد کریم دا ذمہ جے۔ اور آج دین دینا تینا نے اللہ دے ذمہ نو پنے آئے توڑے آئے، حضور دے ذمہ نو اللہ پاکستان دے اندر سیال کوٹ دے اندر پنے آتے توڑے آئے۔ میرے سونے مصطفیٰ دے دین نو بدنام کیتا ہے، رحمت والے دین نو اسلام نو جندہ نام سلامتی ہے، ایمان نو جندہ نام امانے، انہوں توڑیا پنیا میں رومانا تے کیوں روما، پاکستان نو بدنام کیتا ہے۔ میں دنیا نو پیغام دینا وا، میں سری لنکا دی حکومت نو پیغام دینا وا، میں سری لنکا دے عوام نو پیغام دینا وا، پاکستان دے 22 کروڑ عوام اے دی مذمت کر دینے، انہاں دا اے دنال کوئی تعلق نہیں، اے کوئی شر پسند نہیں۔ اللہ 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 جڑے پڑھ دینے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، اللہ اللہ نادا اللہ دنال کوئی تعلق نہیں، میرے سونے مصطفیٰ دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تے میرا رب تے میرے سونے مصطفیٰ دا رب کریم الحمدللہ۔ قرآن دا بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان تے رحیم، اگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، او تے پالن والا ہے سارے جہان دا، اگے پھر فرمایا الرحمن الرحیم، تے مولا کریم نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، متقین اور بچ کے اے کدے دین بدنام نہ کر دیں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اگے فرمایا الرحمن الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن نازل کیتا ہی بڑا ہی مہربانی، انہیں قرآن نازل فرمایا، لہذا اپنے اندر رحم پیدا فرما۔ اللہ پاک دے حضور دعائے مولا کریم جی، اللہ کریم جی اس بدنامی تو سانو محفوظ فرماؤ، جیڑا میں حق ادا کر سکتا سا الحمدللہ کر دیتا، سب اپنا حق ادا کرو اور عزم کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ہر مسلمان دی جان بھی قیمتی ہے، جڑا پاکستان دے اندر اللہ اکبر کوئی بھی رہندا ہے غیر مسلم، او دی جان مال عزت دی بھی اسی حفاظت بولو حفاظت کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
دعا کری الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ بڑے گناہگار معاف فرما دیو اللہ بڑے غلطی کرنے والے معاف فرما دیو اللہ بڑے پاپیاں معاف فرما دیو چھوٹے وڈے گناہ سارے معاف فرما دیو مولا کریم جی ساڑے ماں باپ جڑے ٹھوڑے کول آ گئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جمیں بچپن وچ انہاں نے سانوں پالیا مولا کریم جی او انہاں تے مہربانیاں فرما دے اللہ پاک جی ایس مسجد دے اندر میرے چھوٹے ویر مولانا عطا اللہ نے اللہ صحیح بخاری 14 سالاں وچ پڑھائی ہن صحیح مسلم 6 سالاں وچ پڑھائی اللہ یہ سارے پنڈ بنگا بلوچاں تے مولا کریم جی اپنی رحمت تے اپنا فضل و کرم فرما دیو اس حدیث دیاں برکتاں سارے انہوں عطا فرما دیو اللہ جڑے بیمار نے صحت تے تندرستی عطا فرما دیو کشمیر مظلوم کشمیری ساڑیاں پہنا بیٹھیاں جنہ دیاں عزتاں لٹ گئیاں اللہ پاک جی انہوں نے آزادیاں عطا فرما دیو ہندوستان تے مظلوماں دی آواز سن لو ہر فلسطینیاں نو آزادی عطا فرما اللہ پاک جی دنیا بھر دے مظلوم چاہے مظلوم کوئی بھی ہووے اللہ دیاں فریاداں سن لو تواڈے پیارے حبیب دے فرمان دا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اتقوا دعوت المظلوم مظلوم دی تو ہاتھو بچ جاؤ ولو کانا کافرن چاہے کافر کیوں نہ ہوئے اللہ 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 مظلوم دیاں تو بچ جاؤ اللہ مظلوم دیاں فریاداں قبول فرما لا مولا کریم جی سانو ظالم نہ بڑھا اللہ اپنے سونے مصطفیٰ اپنے حبیب خلیل حضرت محمد کریم دے پیارے تے سونے سلامتی تے امن والے دین دی حفاظت فرما اللہ بٹے لگن تو بدنامی تو محفوظ فرما وطن عزیز پاکستان نو جنو لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنایا مولا محفوظ فرما اللہ کریم جی موت دا بیڑا میں زبان تے لا الہ الا اللہ جاری فرما مولا کریم جی جدو قیامت دا دین آ جائے اللہ سن سارے انوے دنیا دے اندر ایک دوجہ لی شفیق تے مہربان بنا حوصلہ تے برداشت عطا فرما جلد باد نہ بنا مولا کریم جلد باد بنا کے شیطان دے رستے تے چلن تو محفوظ فرما مولا کریم جی اللہ 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 مولا کریم جی جدو قیامت دا دن آ جائے اپنے پیارے حبیب خلیل حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ اللہ دے کوثر دا جام نصیب فرما تے جدو تیرے پیارے مصطفیٰ فردوس پہ جان گے تے جنت دے دروازہ جنت دا دروازہ کھلواؤں گے آپ جدو جنت دے دروازے تے تشریف لے جان گے تے دروازہ کھٹکھٹاؤں گے تے دربان پوچھے گا من انتا تے حضور فرماؤں گے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے دربانو آڈر ہوئے گا ابوا نہیں کھولنا جب تک میرا سون اپنا سونا نہ دسے دروازہ کھل جائے گا حضور دے نال انبیاء ہون گے انہاں دے صحابہ ہون گے صدیقین ہون گے تے شہداء صالحین ہون گے مولا کریم جی سانو اس پاک وفدا ممبر بنا اللہ اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین